السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بہت خوبصورت ہوگا۔ اور دیکھیے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میرا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دنیاوی اور اخروی دونوں چیزوں کے لیے ہمارے لیے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، لیکن آج کل لوگوں نے اس کو سمجھ کے لیا جانتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ لیا ہے جن بھوت شیطان بھگانے کا ایک ذریعہ۔ ہر جگہ پر جہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لاؤ قرآن اور بھگاؤ شیطان، بس یہی چل رہا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں، اگر مسلمان اس پر غور و فکر کریں، اگر اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بن سکتا ہے۔ آپ جان لیں کہ دنیا کا سب سے نمبر 1 جو سائنٹسٹ تھا، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ۔ ان تمام لوگوں نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں نہیں گئے تھے، بلکہ ان لوگوں نے قرآن پاک کے اندر غور و خوض کیا اور اس کے بعد اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا کہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، دنیا کا ہر علم یہ جانتے تھے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بالکل تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، اور یہ بہت بڑی ہدایت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک چیز اور، قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی رطب اور کوئی یابس ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو۔ جب دنیا کی ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے، لیکن ہمارے قرآن سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے جو غیر ہیں، عیسائی ہیں یا دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، وہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کر کے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آج ان کو اس بات کا اندازہ لگ چکا ہے کہ واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات انہوں نے کہی ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے جو پہلی آیت ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلے آیت نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب یہاں پر میں بتا دوں کہ مسلمانوں کو جو سب سے پہلی آیت دی گئی اس کے اندر ان سے پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مطلب اقرا کے ذریعے اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا کہ اے بندو، تمہیں پڑھنا ہے اور پڑھ کر آگے بڑھنا ہے، تمہیں دنیا کی سب سے بہترین قوم بننا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم سب سے بہترین امت ہو۔ تمہیں پوری دنیا کو تہذیب سکھانی ہے، پوری دنیا کو تمدن سکھانا ہے، تمہیں پوری دنیا کو جو ہے ادب اور اخلاق سکھانے ہیں، تمہیں پوری دنیا کو جو ہے ادب کے دائرے میں لانا ہے۔ یہ ذمہ داری مسلمان کی تھی، لیکن آج حیران ہیں ہم لوگ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جہالت اگر کہیں پائی جا رہی ہے تو مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہم نے ہندوستان کا اگر سروے کریں تو پتہ چلتا کہ یہاں پر سب سے زیادہ بغیر پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟ ہمارے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا بہانہ یہ بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، یا پھر ہمارے ساتھ میں جو ہے غلط بہیو کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارے بچے نہیں پڑھتے، اور یہ ان کے لیے سب سے بہترین بہانہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو خبر دینے والا ہوں اس کو سن کر کے آپ چونک جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک امام کی تنخواہ 7,000، 8,000، 9,000، 10,000 بس اتنی ہوتی ہے، اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر ایک ایسا شخص اگر وہ اپنے بلبوتے پر اپنی 2 بچیوں کو نیٹ کے ایگزام میں اگر پاس کروا لیتا ہے تو سوچے کتنی بڑی بات ہے۔ اتنی کم تنخواہ جس میں گھر کے اخراجات نہیں چلتے، جس میں انسان کے جو ضروریاتی چیز ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، ایسے وقت میں اپنی 2 بچیوں کو نیٹ کے ایگزام میں پاس کروا لینا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہیں گے کون ہے وہ ایسا شخص جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو پوری بات بتا دوں۔ دیکھیے، مہاراشٹر کے بیڑ ضلع کے آمبا جوگائی گاؤں کے رہنے والے ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کا نام ہے شیخ حسین امیر حمزہ پٹیل۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور انہوں نے اس بات کا عہد و پیمان کیا کہ مجھے اپنی بچیوں کو بہترین اور اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن دلانی ہے اور اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے ان کا فیوچر سنوارنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ تمام لوگوں کی
صحیح طریقے سے خدمت کر سکیں۔ سب سے زیادہ گرو کی بات تو یہ ہے کہ ان کی دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیا اور دونوں کی دونوں بیٹیوں نے نیٹ کے ایگزام میں زبردست نمبر حاصل کر کے ایگزام کو پاس کر لیا ہے، اور پاس کرنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ڈائریکٹ میڈیکل میں انٹرنس حاصل کر لیا ہے، اور یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا بچوں سے کہ آپ آگے چل کر کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا بننا چاہتی ہیں، تو بچیوں کا رجحان دیکھ کر کے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی راستے پر لانا چاہیے۔ دیکھیے جب آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، تو آپ آگے بڑھیں گے، دنیا آپ کو روک نہیں سکتی۔ دیکھیے پڑھائی کے بعد انہوں نے کہا کہ امام صاحب کی ایک بیٹی جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اور ایک دوسری بیٹی ہے جو کہ BDS ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ یہ بہت زبردست نیوز مجھے ملی تھی، میں نے سوچا کہ ہماری ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور امام صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ویڈیو بنایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بچیاں یہ نہیں کر سکتی، ہمارے بچے یہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ بہت غلط بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ان بچیوں کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو بہترین تعلیم دینی ہوگی، اور جو سب سے اچھی پرورش ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ یعنی بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سکھائیں، پردہ کرنا سکھائیں، اور ان کو بتائیں کہ غیر محرم سے ہمیں بات نہیں کرنی ہے، غیر محرم کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھانا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دیں تو پھر یہ تعلیم کی رکاوٹ میں ایک رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچیاں باہر جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ دیکھیے بات صحیح ہے کہ بچیوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی بچیوں کو جاہل تو نہیں رکھ سکتے، اپنی بچیوں کو اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن دلائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایسے اسکول اور ایسے کالجز میں بچوں کو داخلہ دلائیں کہ جس کے اندر صرف جو ہے لڑکیاں ہی پڑھتی ہوں، لڑکے نہ پڑھتے ہوں۔ آج جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں مخلوط پڑھائی ہوتی ہے، یعنی دونوں مل کر کے اختلاط ہوتا ہے، یہ پڑھائی واقعی ڈینجرس ہے۔ اس میں آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ خرابیاں، اس کے غلط نتائج، غلط رزلٹ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں ایسے اسکول ہوں کہ جہاں پر صرف لڑکیاں ہی پڑھتی ہوں، اگر ایسی جگہ پر اپنے بچوں کو پڑھایا جائے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دلائی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں اور ہر میرا بھائی، مسلمان بھائی، اس بات کا عہد و پیمان کر لیں کہ چاہے میرا بچہ ہو یا میری بچی ہو، ہم لوگ اپنے کھانے پینے میں کٹوتی کریں گے، ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ آج ہماری بھاگیداری جانتے کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری بھاگیداری اس وجہ سے نہیں کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ نچلے استر پر اس لیے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی جو اتنی بری حالت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ ہمیں قانون آتا ہے، نہ ہی ہمیں اپنے حقوق اور رائٹس معلوم ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اسی وجہ سے آج ہمارے پر ظلم بھی ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو کتنا اتیاچار ان کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہماری لا علمی اور ہماری کم علمی، ہماری جہالت ہے، جس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ہمیں اتنا پش کر دیا ہے، اتنا پیچھے ڈھکیل دیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ لیکن ہاں ایک بات تو ہے، اگر ہم تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلمان ایسی قوم ہے، اگر وہ ایک بار دل میں کسی بات کو جما لیتی ہے، بٹھا لیتی ہے، تو پھر اس کو آگے بڑھنے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ ویڈیو آپ آگے ضرور شیئر کریں، اور یہ حوصلہ افزائی کے لیے امام صاحب کے بچوں کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اعلیٰ درجے کے معیاری اخلاق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خوب کامیابی عطا فرمائے، اور ان کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔